السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ، اور پروگرام خصوصی نشست ہماری لندن سے، اور ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے نوابزادہ حربیار مری صاحب سے۔ بلوچستان ایک اہم ترین مسئلہ ہمارے لیے، اہم اس لیے بھی کیونکہ مسائل بلوچستان کے ایسے ہیں جس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش بہت دنوں سے کی جا رہی ہے۔ اس حکومت کے آتے ہی پہلے معافی مانگی گئی بلوچستان کے لوگوں سے۔ صدر زرداری نے کہا کہ معافی مانگتے ہیں، حقوق بلوچستان پیکج کا بھی اعلان کیا گیا، جس کے بعد کہا گیا کہ شاید بلوچستان کے مسائل کا حل یہیں سے شروع ہوگا۔ لیکن ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے اسٹیک ہولڈرز بلوچستان میں ایسے ہیں جو اس پیکج سے نہ تو اتفاق کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اب بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں رہ سکتا، جن میں حربیار مری صاحب بھی ایک ہے۔ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی سوچ کیا ہے اور یہ جو مسائل ہیں بلوچستان کے، ان کا حل ان کی نظر میں کیا ہے۔ بہت شکریہ مری صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ یہ خصوصی نشست کرنے کا، لندن میں آپ موجود ہیں۔ یہ بتائیے کہ پاکستان کب جا رہے ہیں آپ، یا بلوچستان میں؟ انشاءاللہ جلدی ہی جاؤں گا۔ لیکن کیا بہتر نہیں ہوگا اگر آپ نے بلوچستان کے لیے کام کرنا ہے کہ بلوچستان میں جا کے، بلوچستان میں رہ کے کام کریں، اپنے لوگوں کے بیچ میں رہ کے؟ اور یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آزاد بلوچستان میں وہیں بیٹھوں گا، کام بھی کروں گا۔ آزاد بلوچستان کے لیے؟ جی ہاں۔ آزاد بلوچستان سے مراد آپ کی کیا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ اب آزادی کے، کیا آپ کی یہ سوچ ہے کہ آزادی کے بغیر اب کوئی دوسرا راستہ نہیں رہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب ہمیں کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا پچھلے 60-62 سال میں، انہوں نے جو برتاؤ رکھا بلوچ قوم کے ساتھ، اب کوئی واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے قبضہ کیا، ہمیں آکیوپائی کیا، پھر اس کے بعد غلاموں کا رویہ رکھا ہمارے ساتھ، ہم جیسے ہم پرماننٹ ایک غلام ہیں۔ کیسی غلامی کی بات کرتے ہیں حربیار مری صاحب، جب آپ کے اپنے لوگ حکومتوں میں رہے ہیں؟ آج بھی اس ملک کا صدر بلوچ ہے، آپ کا گورنر بلوچ ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ بلوچ ہے، پوری اسمبلی کام کر رہی ہے، یہ تمام کے تمام بلوچ، یہ غلامی کیسی؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ صدر ہمارا بلوچ ہو سکتا ہے، برا نام بلوچ ہوگا، مجھے پتہ نہیں۔ اور پنجاب جا کے تو پنجابی میں بات کیا اس نے، میں نے دیکھا اس کو بلوچی آتے نہیں آتے، یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو ایک زبان سیکھنا اور بولنا، میرے خیال بلوچی بول لیتا ہے تھوڑا بہت۔ آپ تو لندن میں رہتے ہیں، آپ بھی انگریزی بولتے ہوں گے، لیکن بلوچ تو وہ تو میرے بڑے حاکم کا زبان ہے، مجھے بولنا ہی پڑے گا، تو میں بولتا ہوں۔ جی، بڑے حاکم سے کیا مراد ہے؟ انگریز پرانا بڑا حاکم ہے، اس کے بعد پنجاب میرا چھوٹا حاکم ہے، ہم تو محکوم قوم ہے۔ بگٹی صاحب جس وقت گورنر تھے اس ٹائم آپریشن بھی ہوا، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب رہے ہیں۔ میگل صاحب کے بارے میں بھی یہ ٹائم اینڈ اگین میں سنتا رہتا ہوں کہ وہ بھی قریب رہے شاید اسٹیبلشمنٹ کے۔ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک میں فوج کو ہی کہا جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جب تک آپ قریب ہیں تب تک مسئلہ کوئی نہیں، جب ہی اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے تھوڑی دوری ہوتی ہے تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں بلوچستان میں؟ سوال یہ ہے کہ قریب کیوں ہے اور دوری کیوں ہوتے ہیں؟ جب بلوچ اپنا حق مانگتا ہے تو پھر دوری ہوتے ہے۔ جب بلوچ ان کا جو لائن ہے اس کو کہتا ہے کہ میں مانوں گا، وہ ان کا بالادستی مانتا ہے تو پھر وہ خوش ہے۔ جب بلوچ کہتا ہے کہ نہیں میں بلوچوں کا نمائندہ ہوں گا، پھر ان پہ آگ برستا ہے۔ بگٹی صاحب بلوچوں کے نمائندے نہیں تھے، میگل صاحب بلوچوں کے نمائندے نہیں تھے۔ میں تو کہہ رہا ہوں نمائندے تھے، اسی لیے تو ان کو مارا، اسی لیے وزیر اعلیٰ رہے، اسی لیے گورنر رہے۔ ہاں، یہ دوسرا سوال ہے۔ انہوں نے پاکستان کو چانس دیا، پاکستان جو ایک نظام ایک ملک ہے اس کو چانس دیا، اس کے ساتھ کام کرنے کا کوشش کیا کہ مسلمانی بنیاد پہ جو، لیکن پاکستان کے باقی جو عوام ہے، اقوام ہے، انہوں نے بلوچوں کو اور بلوچوں کو، ان نمائندوں کو چانس نہیں دیا ساتھ کام کرنے کا، انہوں نے صرف ان کو زہر کیا۔ نہیں، لیکن آپ بھی تو نمائندے رہے ہیں، آپ وزیر بھی رہے ہیں ماشاء اللہ۔ میرا کولو سے الیکشن جیتے تھے جس وقت آپ وزیر بھی بنے تھے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال جاننا چاہیں گے پاکستان میں کہ بلوچستان کا مسئلہ اب تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ہم بار بار ہی بتانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ علیحدگی پسند تحریک بھی چل رہی ہے، لیکن لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ جس وقت تک حکومت میں رہے تب تک سب ٹھیک ہے، جب حکومت سے باہر آتے ہیں تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جی، اگر آپ میرے ذات پہ بول رہے تو میں حکومت جب جوائن بھی کر رہا تو میرے لیے تو ریکمنڈیشن کیا میرا سیٹ کو کینسل کرنے کا، جو میں نے اسمبلی میں پاکستان کو نہیں مانا، تو اسی دن انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے وہ میرا سیٹ سے ہٹا دیں گے۔ زیادہ تر پنجاب میں ہنگامہ ہوا، ان کے اخباروں میں ہوا کہ پاکستان کو نہیں مان رہا ہے، اس کا آئین کو نہیں مان رہا ہے، تو کم از کم اتنا تو حقیقت میں نے پیش کیا کہ میں اس سسٹم کو نہیں مانتا ہوں جس سسٹم میں بلوچ کو
اس کا ڈیو رائٹس نہیں مل رہا، اس کا حقوق نہیں مل رہا، اس سسٹم کو میں نہیں مانوں گا. کیا مسائل ہے، کیا دیا جائے آپ کو بلوچستان کا مسئلہ آپ کی نظر میں 1 2 3 کون کون سے؟ بلوچستان کا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ محکوم ہے، آزادی مانگ رہا ہے، وہ حل ہو جائے سب مسئلے حل ہو جائیں. لیکن اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ آزادی یا 1973 کے آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پہ، ایک بلوچ کے طور پہ، ایک بلوچ سردار کے طور پہ، اور شاید ایک سیاستدان کے طور پر بھی، بلوچستان کے مسائل آپ کو کیا لگتے تھے جب آپ جس وقت وزیر بنے؟ کیا مانتے تھے کہ بلوچستان کو کیا ملنا چاہیے؟ جی برابری، پیرٹی بیسس پہ باقی جتنے اقوام ہیں پاکستان کے، تب کا بات کر رہا ہوں. جب میں وزارت میں آیا، جب میں وہیں پہ تھا، میں کہتا تھا کہ برابری کے حد سب اقوام پاکستان کے برابر ہو، ان کی نمائندگی برابر ہو، پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، گورنمنٹ میں، آرمی میں، سب کچھ ایک دوسرے پہ بالادستی نہیں ہو. لیکن آپ برابری کی بات کر رہے ہیں، یہ بلوچستان میں برابری کی بات کیسے کی جا سکتی ہے جب سردار کے برابر میں کوئی انسان بیٹھ نہیں سکتا؟ جب سارا جتنا ایک نظام ہے سرداری، وہ ہے ہی ڈفرینسز کی بنیاد پر، یعنی سردار اوپر ہے، باقی سب لوگ نیچے ہیں. یہ تو نظام ہے آپ کے بلوچستان کا. نہیں ہے سر جی. میں بھی معافی چاہیے، ابھی بھی مجھے اس دن بڑے فخر سے بتایا جا رہا تھا کہ اب بھی جب سرداروں کو بٹھایا جائے گا تو رئیسانی پہلی کرسی میں بیٹھیں گے، مفتی دوسری کرسی میں بیٹھیں گے، مری تیسری کرسی میں بیٹھیں گے، اور اس کے بعد پھر چھوٹے سردار، پھر اس کے بعد چھوٹے قبیلے. یہ تو آپ کا نظام کی بنیاد ہی برابری پر نہیں ہے. یہ سوشل ہائرارکی کا سسٹم ہے، سوشل ہوتے ہیں ڈفرینس. یہ تو ہر سوسائٹی میں، اب پنجاب میں بھی ہوگا. اب جہاں چودھری بیٹھے گا اس کا کوئی ہاری تو نہیں بیٹھے گا اس کے ساتھ، وہ تو ایک سسٹم ہے. لیکن ہمارا جو اب سرداری بول رہے ہیں، سرداری سسٹم نہیں، ہمارا قبائلی نظام ہے. ایسا کوئی نام ہی نہیں جو سرداری سسٹم، اس کو قبائلی نظام بولتے ہیں، اس کو ٹرائبل سسٹم بولتے ہیں. تو ٹرائبل سسٹم ہمارا ٹوٹل ایکویلٹی پہ ہے. لیکن برابری کی کوالٹی کی بنیاد پہ ان ایکوالٹی ہے. ہمارا جو سردار کے مقابلے میں، آپ کے مقابلے میں کوئی عام آدمی وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کر سکتا ہے؟ کیا آپ کے سامنے آپ سے ڈس ایگری کر سکتا ہے؟ میں تو یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا قبائلی نظام یہی کہتا ہے کہ سردار اور ایک چروائے کا حق برابر ہے. وہ تمہارا آئین بھی یہی کہتا ہے. برابر ہے. بلوچستان کا وہی حق ہے جو پنجاب کا ہے، جو صوبہ سندھ کا ہے، جو صوبہ سرحد. آپ کا آئین ایک انگریز نے پتہ نہیں کس نے ورثے میں دیا آپ کو. ہمارا جو ایک قبائلی نظام ہے ہزاروں سال کا ہے، وہ بہت چیزوں سے گزر کے آج اتنا پرفیکشن پہ آیا ہے. ہوں گے خامیاں، میں کہتا ہوں ہوں گے خامیاں، لیکن جب سے انگریز آیا، پھر پاکستان آیا، انہوں نے سردار کو بہت طاقتور بنایا اور ان کو ظالم بنایا اس طاقت کے ساتھ. کیوں کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتا تھا سردار کو. بالکل جی. جو سردار حمایتی تھے انگریزوں کے، جو سردار آج حمایتی ہے پاکستان کے فوج کا، ان کو ٹوٹل کھلا چھوٹ ہے. اور جو سردار وہ ایکویلٹی کا بات کر رہا ہے اور حقوق کا بات کر رہا ہے، اس کو تو وہ ویسے ہی مار رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں. سرداروں میں تو بکٹی صاحب بھی شامل تھے، بیگل صاحب بھی شامل تھے. وہ بکٹی صاحب کو تو انہوں نے شہید کر لیا، اسی لیے کہ جب اس نے عوام کا بات اٹھایا اور بلوچ عوام کے حقوق کے دفاع کرنے لگا. علی بکٹی صاحب پاکستان کی اور 1973 کے آئین کی بات کرتے، طلال بکٹی صاحب بھی یہی بات کرتے، جمیل بکٹی صاحب بھی یہی بات کرتے، رامدار بکٹی صاحب آپ کی طرح آزادی کی بات کرتے. ایک ہی خاندان میں، ایک ہی صوبے سے، ایک ہی قبیلے سے، ایک ہی فیملی سے، اور سوچ میں فرق دیکھ. میں تو کہتا ہوں بہت ڈائیورسٹی میں بھی شاید کچھ یہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے. یہ تو پازیٹو بات ہے کہ ایک فیملی میں اتنا اوپننس ہے کہ ہر ایک اپنا جو راستہ اختیار کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس کو تو کہتے ہیں کون غلط ہے کون ٹھیک ہے وہ تو عوام بتائے گا. وہ تو بلوچ قوم یا بگٹی جو قبائل ہے وہی بتا سکتے ہیں. اب بلوچ ہی بتائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. جس کا زیادہ ہی فالوئنگ ہوگا وہی ضرور ٹھیک ہوگا. کو آپ لیڈ کر رہے ہیں بلوچستان لبریشن آرمی. میں بی ایل او کو ٹوٹل ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کرتا ہوں. ان کے ایکشنز کو، دفاعی ایکشن جو بلوچستان کے دفاع میں وہ کام کر رہے ہیں. بالکل وہ میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہا، اپنے ٹرائل میں بھی کہا کہ میں ان کا تقریباً ہر ایکشن جو ڈیفنس آف بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ میں ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کرتا ہوں.